کیا ہوا ہے کافی دیر سے. جی سیف صاحب. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ مجھے مائک دینے کا. اور خان صاحب انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور سب سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں. اور بے شک موت برحق ہے اور موت آنی ہے. خان صاحب کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے. جب خان صاحب نہیں گھبرا رہے تو ہم میں سے کسی کو نہیں. بے شک ہم لوگ فیلڈ میں نہیں ہیں. میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں. میں یو اے میں ہوں اور میں نے لیو اپلائی کی ہوئی ہے. میں جانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ. اگر اپرچونیٹی مجھے ملی تو میں لازم وہاں پہ جانے کی کوشش کروں گا. اور بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو وہاں پہ اس ٹائم موجود ہیں, کیونکہ قوموں کی زندگی میں یہ وقت بہت کم آتا ہے. 75 سال 75 ایئر سے ہم لوگ ایک خواب خرگوش کے اس میں تھے, حالت میں تھے کہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے رہے ہیں, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیں اویئر کیا, ہمیں اپنے رائٹس کا بتایا. آپ ہم یورپ کو دیکھتے ہیں, دوسرے لوگوں جگہوں پہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ لوگ اتنے اویئر ہیں, وہ اپنے رائٹس کو جانتے ہیں. اس وجہ سے ان کے رائٹس کو کوئی کل نہیں کر سکتا. ہمارے لوگ اپنے رائٹس کو نہیں جانتے. ہماری 70% 60% پاپولیشن بلو دا لائن آف پاورٹی ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, لٹریٹ نہیں ہے. تو یہ چیز اب خان صاحب نے ان لوگوں کو بھی شعور دی ہے. وہ لوگ بھی ابھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ کون ہے آپ کی جو رکاوٹیں عبور کر رہے ہیں, رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں, جو لوگ سامنے ہیں, جو لوگ آگے آگے چل رہے ہیں خان صاحب کے. موسٹلی زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ دیہڑی دار, مزدور, لیبر لوگ جو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہے, لیکن ان لوگوں کو اویئر آئی ہے. خان صاحب نے 26 ایئرس یہ شعور دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس چیز کو اچیو کریں گے. اور قربانی دینی پڑتی ہے. اگر ہم لوگ قربانی کے لیے تیار نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہیں بننا تھا. اگر ہماری وہ نسل ٹرینیں کٹ کٹ کے آئی ہیں انڈیا سے پاکستان میں, اگر ہم لوگ قربانی کے لیے راضی نہ ہوتے, اگر قربانی کے لیے ایگری نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ بنتا. تو بے شک اللہ کا کلام پڑھیں, اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. لیکن کیا کہتے ہیں, آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, آپ نے جان کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے. آپ نے ایک کاز ہے اور ایک اچھا کاز ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, ہمت دے, حوصلہ دے ہم سب لوگوں کو. اور جو لوگ وہاں پہ فرنٹ لائن پہ ہیں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. وہ لوگ اپنا نام رقم کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے بہت اچھے ہیں. ہم تو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو زیادہ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ فزیکلی وہاں پہ موجود ہیں, اصل ایفرٹ ان کی ہے. اور میں سلیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو, اور ہم سب لوگ سلیوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو, اور سب لوگ کر رہے ہیں اصل ایفرٹ ان لوگوں کی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اللہ تعالیٰ خان صاحب کیونکہ خان صاحب اور ہماری قوم بھی جو ہے اب اپنے رائٹس کے لیے نکل رہی ہے. کس لیے نکل رہے ہیں؟ کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں بھی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہمیں غلامی نہیں چاہیے. عزت کی ایک دن کی زندگی موت کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. عزت سے جیئیں, سیلف رسپیکٹ. اصل چیز سیلف رسپیکٹ ہے. سیلف رسپیکٹ لوگوں کو پتہ لگی ہے کہ سیلف رسپیکٹ کیا چیز ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگا ہے, ابھی تھوڑا اور ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس ہوپ بیٹر, سب کچھ بہت اچھا ہوگا. اور یہ جہاں تک یہ امپورٹڈ حکومت ہے, یہ تو خود اپنی تابوت میں کیلیں ٹھوک رہی ہے. اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ خود اپنے آپ کو پورٹری کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں. اور یہ لوگ الیکشن میں نہیں جا سکتے, انہیں پتہ ہی ہے الیکشن میں کچھ بھی نہیں, اب یہ ختم ہے. دے آل آر ڈیڈ. یہ لوگ ختم ہے. یہ جس ٹائم ابھی جائیں, سال بعد جائیں, 2 سال بعد جائیں, خان صاحب نے جو عوام کو شعور دے دیا ہے, اب ان لوگوں کی دال نہیں گلے گی. یہ جتنی ایفرٹ کر لیں, جتنا جو کچھ کر لیں, کتنا عرصہ رہ لیں گے, کتنا عرصہ کریں. یزید کتنے عرصے رہا, حسین کا نام آج بھی زندہ ہے. یزید کتنے عرصے رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں بس وہی نا, ایک ایفرٹ, ایک قربانی, ایک جذبہ جو اب ہماری قوم میں ہے, جو پہلے نہیں تھا. تحریک پاکستان میں تھا لیکن اس کے بعد نہیں آ رہا تھا ہم لوگوں میں. ہم لوگ بالکل سو گئے تھے. خان صاحب نے 26 ایئرس کی ایک ایفرٹ سے اس قوم کو جگایا. اس بندے نے اپنی فیملی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا اس قوم کے لیے. وہ بندہ اپنا کام کرتا رہتا, وہ لاکھوں کے کروڑوں اربوں میں کھیل سکتا تھا. وہ اتنا نواز شریف نہیں کما سکتا جتنا وہ اپنے سگنیچر سے کما سکتا ہے. لیکن اس نے اس قوم کے لیے ایفرٹ کیا. 26 سال سے ایفرٹ کیا بچوں پہ. انہوں نے شروع سے بچوں پہ, یوتھ پہ فوکس کیا. اور آج یوتھ ان کے ساتھ ہے ماشاءاللہ. آج یوتھ کو سمجھ آئی ہے. میں اکثر فرینڈس کے ساتھ ہوگا کہ خان صاحب کی ایک ہی تقریر ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ جب تقریر کرتے ہیں, میں نے کہا بھائی یہی چیز ہے, ایک لیکچر ڈلیوری. آپ جو ایک لیکچرر ہے وہ بار بار لیکچر وہی ریپیٹ کرتا ہے تاکہ بندے اس کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ لگے یہ چیز. اور انہوں نے 26 سال ایک لیکچر اسی طرح ڈلیور کیا. ان کی فرسٹ اسپیچ سے لے کے آج کی لاسٹ اسپیچ دیکھ لیں تو یہی چیز ہے. انہوں نے, لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر نیشن بلڈ کرتا ہے.
لیڈر اپنا جانشین وغیرہ نہیں یا اپنا خاندان کو پورٹرے نہیں کرتا جیسے آل شریف نے کیا ہے، وہ ایک نیشن بلڈ کرتا ہے. یہ نیشن انہوں نے بلڈ کی ہے اور الحمدللہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اس چیز پہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قائم و دائم رکھے اس چیز پہ، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ خان صاحب جب تھے، ہم بینگ اوورسیز پاکستانی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے نا تو ہمیں بہت کچھ سننے کو ملا. بیسیکلی یہاں پہ انڈینز بہت زیادہ ہیں، تو وہ ہمیں تانے دیتے ہیں، ابھی بھی تانے دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو آپ پیسے خرچ کر کے اپنی مرضی کی گورنمنٹ پاکستان میں لا سکتے ہیں. وہ اس طرح ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہم انہیں یہ کہ ان کا ظاہری بات اب کیا کہ ہم یہ لوگ مسلط ہو گئے، غصہ چڑھتا ہے، لیکن یہ کہ بھائی ویٹ اینڈ واچ، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ لوگ اب اور کتنے پیسے خرچ کر سکتے. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی ہے. تو قوم کو جاگنے میں ٹائم لگا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قوم جاگی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ابھی خان صاحب آئے ہیں، خان صاحب نے ایک شعور دیا ہے، خان صاحب نے ہم لوگوں کو ایک ہوپ دی ہے. ہمارے پاس ہوپ ہی نہیں تھی نا. یہ زرداری شریف یہی لوگ چل رہے تھے، اور یہ لوگ کیا تھے، یہ لوگ اپنی چیزیں بنا رہے تھے. ہم لوگوں کے لیے کوئی ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک ظاہری طور پہ ایک ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے. وہ ایک چیز سنسیئرٹی نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اب خان صاحب میں سنسیئرٹی نظر آئی، جس طرح وہ لوگوں سے ملتے ہیں، عوامی لیڈر ہیں، جس طرح وہ لوگوں میں جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ، آپ آل شریف ہے یا عوام میں جاتی ہے، ان کے چہرے پہ رونق نظر آتی ہے. کوئی غریب بندہ ان کے پاس آ جائے تو انہیں مصیبت پڑ جاتی ہے. وہ مریم نواز کی میڈم کی پچھلے دنوں وہ آئی ہوئی تھی کہ کوئی عورت ساتھ چل رہی تھی تو وہ پیچھے ہو گئی کہ اس کو سائڈ پہ کرو، کدھر میرے ساتھ چل رہی ہے. اور خان صاحب کے ساتھ مزدور گلے ملتا ہے، خان صاحب بلا کے ابھی پشاور میں نکلے ہوئے تھے، بلا کے مزدوروں سے گلے مل رہے تھے. تو یہ چیز سنسیئرٹی ایک نظر آتی ہے نا. اور حق جو ہے اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے، اور سچائی جو ہے وہ نظر آتی ہے. سچائی بولنا، سچائی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب آپ سچائی پہ ڈٹے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، پھر لوگ آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. اور وہی چیز ایک نظر آ رہی ہے. خان صاحب کیا ہے، خان صاحب کا اگر دیکھیں تو خان صاحب نے لوگ یہ 3.5 سال کی حکومت خان صاحب نے کی تو بہت سارے میرے ساتھی جو ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے وہ لوگ بہت زیادہ متنفر ہو گئے تھے. وہ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کوئی ڈلیور نہیں. میں بھائی آپ دیکھو وہ بندہ کر کیا رہا ہے. آپ لوگوں کو دال سستی چاہیے، روٹی سستی چاہیے. دال روٹی ہر چیز نہیں ہوتی ہے. ایک عزت، ایک رسپیکٹ، ایک آپ کا فیوچر، آپ کا کیا ہے، وہ فیوچر کے لیے کام کر رہا ہے. لوگوں کو اس ٹائم یہ چیزیں نہیں پتہ لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے لوگوں کو اب پتہ لگا کہ خان صاحب کیا پلاننگ کر رہے تھے، پاکستان کے لیے کیا کام کر رہے تھے. انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی، آپ کا ملک کے لیے کام کرنا، آپ کے ڈیمز، آپ کا وہ غریبوں کے لیے کام کرنا، ان کے لیے لنگر خانہ بنانا، ان کے لیے پناہ گاہ بنانا. یہ چیزیں پہلے کسی نے سوچی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کا یہی کنسیپٹ تھا نا، وہ اسی پہ عمل کر رہے تھے. اس مافیا کے ساتھ لڑ رہے تھے اور لڑ رہے ہیں. اس مافیا کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ کہتے تو ہیں، خان صاحب نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم ان کی جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، شاہ صاحب کو کال آئی، انہوں نے کہا جی آپ کو ٹریپ کر لیں گے. خان صاحب نے کہا کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ایک بندہ اس نیچ پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے کر دیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ بندہ کتنا سنسیئر ہے ہمارے ساتھ، اور اس کی کیا ہے. ابھی آپ وہ دیکھ لیں کہ خان صاحب کو اگر پیسہ ہی چاہیے ہوتا تو وہ جمائمہ سے اپنی میرج جو ہے وہ رکھتے، اس کو ڈیورس نہ. ان ڈیورس کیوں ہوئی؟ ملک کی وجہ سے ہوئی نا، کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہ رہی تھی ان منافق ملاؤں کی وجہ سے. اور یہ جو منافق ملاؤں سے مجھے یاد آیا جو انہوں نے یہ بات کی کہ مولوی ہیں، تو ایک حضور پاک کا ایک فرمان ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ منافق علماء ہوں گے جو دین بیچیں گے. تو یہ لوگ دین بیچ رہے ہیں. جیسے آپ نے ٹی ایل پی والی بات کی، آج آفس میں بھی میرے ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی. وہ کہتا جی ٹی ایل پی والے بھی تو آئے تھے، ان کو بھی تو لوگ عمران خان کی گورنمنٹ نے منع کیا تھا، ان کے خلاف فورس استعمال کی تھی. تو میں نے اس سے کہا بھائی وہ لوگ پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. مسئلہ فرانس میں ہوا تھا، وہ لوگ پاکستان میں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے. میں نے تحریک انصاف والوں نے کس کو نقصان پہنچایا؟ وہ تو خود زخمی ہو رہے ہیں، وہ ملک کے لیے نکلے ہوئے. آپ کدھر کی بات کدھر لے کے جا رہے ہو؟ وہ لوگ لوگوں کی املاک کو، لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. وہ تو ایک سیاست ہے، ایک سیاست. منافق علماء دین بیچ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ یہ لوگ جو ہیں ٹی ایل پی ہو گئے، یہ جو مولانا فضل الرحمان ڈیزل، مولانا تو کہنا نہیں چاہیے، خان صاحب صحیح کہتے ہیں، ڈیزل جو ہو گیا، یہ سارے لوگ ہو گئے موسٹلی. ابھی فواد چودھری نے کیا کیا تھا، یہ آپ یہ دیکھ لینا، یہ جو کرتے تھے چاند جو دیکھتے تھے، روحت ہلال کمیٹی، وہ جو ہیں کیا نام ہے، وہ میرا نام ان کا ذہن سے نکل گیا، وہ حلوے والے مولوی جو ہیں، انہوں نے جناب دیہڑیاں لگائی ہوئی تھی. فواد چودھری نے ٹھیک کیا نا. آپ دیکھ لیں کہ 3 سال موسٹلی عیدیں ایک ہی ڈیٹ پہ ہوئیں.
بھی اب شہادت ہے نا، اسلام نے کہا ہوا شہادت ہے، اگر آپ کو کے پی کے سے شہادت آ رہی ہے آپ کر دیں، جو شہادت دے رہا ہے اگر وہ غلط دے رہا ہے تو وہ اس کا وہ ہوگا. آپ سیاست کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے. وہ چیزیں ان لوگوں نے